حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تشریف لائے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا دورہ تھا، کمزوروں کے حقوق دبائے جا رہے تھے، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور مزدوروں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی برتی جا رہی تھی۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس زمانے کے رہنے والے میں نہ ہو، ہر طرف مایوسی اور ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پوری دنیا قریش مکہ کی طرف متوجہ ہوئی اور لوگ یہ امید باندھنے لگے کہ اب کوئی شخصیت آنے والی ہے جو ہمیں ظلمت و تاریکی سے باہر نکالے گی، اور وہ واقعہ تھا اصحاب فیل کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل میں بیان کیا ہے کہ ابرہہ نے بیت اللہ کو مسمار کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معمولی پرندوں کے ذریعے سے ان پر عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس واقعہ کی بہت شہرت ہوئی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ عنقریب اب کوئی ایسی شخصیت آئے گی جو بیت اللہ سے بتوں کی گندگی کو پاک اور صاف کر دے گی۔ ہر طرف انتظار تھا، ہر چھوٹے بڑے، بچے، نوجوان، مرد و عورت سب کو انتظار تھا۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد انتظار میں تھے۔ بالآخر وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے گھرانے میں 12 ربیع الاول پیر کے دن تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش مکہ کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ولادت کے بعد 7 روز حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔
اس کے بعد 7 روز حضرت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر 2 برس حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کی پرورش دیہات میں کیا کرتے تھے، یعنی عرب کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں بچے صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائے اور وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائے۔ دراصل مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان خالص نہیں رہ پاتی تھی، اور عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر شاعری پر بہت زیادہ لوگ توجہ دیا کرتے تھے اور دیہات کی زبان بہت زیادہ مسترد ہوا کرتی تھی۔ اسی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ ان عورتوں میں شامل تھی جو مکہ معظمہ شرفاء کے بچے کی پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ سیرت النبی کے مطابق خود حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلہ کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک گدھی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ ہمارا معصوم بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہ سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ جس سواری پر سوار ہو کر نکلی وہ راستے میں تھک گئی اور میں اپنے سب ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی بھی عورت نے آپ کو گود نہ لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ جب کسی عورت نے نہ لیا اور مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اسی وقت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حالات بدل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے بار بار فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سواری پر بیٹھی، اس وقت میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں کیا دیکھتی ہوں
کہ میرے پستان دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دودھ پیا اور اس کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب دودھ پیا اور اس کے بعد دونوں سو گئے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے شوہر اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نے خوب دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے بھی یہی امید تھی۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں بچہ کو گود میں لے کر مکہ سے اپنے گاؤں کی طرف واپس ہو رہی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس سواری کے اندر اتنی تیزی آ گئی اور اتنی طاقت آ گئی کہ میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ مجھ سے کہنے لگی، حلیمہ کیا یہ وہ سواری نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر اپنے گاؤں سے مکہ آئی تھی؟ آخر کیا ہوا کہ یہ سواری اتنی تیز چلنے لگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گاؤں لے کر حضرت حلیمہ آئی تو وہ گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئی تو گاؤں کے حالات بھی بدل گئے۔ کہتی ہے کہ جب میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے بھیجتی تھی تو سب بکریاں بھی جاتی تھی اور جب واپس آتی تھی تو میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے اور دیگر بکریوں کے تھن قحط کے سبب دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چرایا کرو۔ میرے محترم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی جس سے حضرت حلیمہ نے بار بار فیضیاب ہوئی۔ مسلسل 2 سال تک یوں ہی آپ علیہ السلام کی برکات سے مالا مال ہوتی رہی۔ جب 2 سال ہو گئے تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس لے کر اپنے گاؤں چلی آئی اور 4 سال تک مسلسل آپ علیہ السلام کی برکات سے مالا مال ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد حضرت آمنہ نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ ابھی 6 برس کی عمر تھی کہ حضرت آمنہ کا بھی مقام ابوا میں 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کا انتقال اسی وقت ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، لیکن جب 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے انتقال کے وقت اپنے سب سے ہونہار بیٹے حضرت ابو طالب کو وصیت کر دی تھی۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پرورش کی اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھا۔